اس خراب موسم میں جب کسی بھی وقت بارش شروع ہو جائے گی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم کو تو اس وقت اپنے گھر پہ ہونا چاہیے۔ اگر بارش شروع ہو گئی تو تم بہت پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ چلو میرے رکشے میں بیٹھو، میں تم کو تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ لڑکا میرے رویے سے بہت خوش ہوا اور اس کے چہرے پر ایک اطمینان نظر آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا چہرے پر پھر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ میں نے اس سے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں تم کو بخیریت تمہارے گھر پہنچا دوں گا، جس پر اس نے کہا، جی بابا، آپ کا بہت شکریہ، لیکن میرے پاس تھوڑے سے سکے پڑے ہیں اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کرایہ دے سکوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو، میرے رکشے میں بیٹھ جاؤ، پیسے کی بات بعد میں کریں گے۔ شاباش، جلدی کرو، بارش کسی بھی وقت شروع ہو جائے گی اور سفر پریشان کن ہو جائے گا۔ شاباش، ہری اپ۔ میری یہ بات سن کر وہ جلدی سے رکشے پر چڑھ گیا اور میں نے بھی دیر نہیں کی، فوراً ہی اپنی سیٹ پر بیٹھا، اپنے پیر پیڈل پر مارنے لگا۔ اس سے گھر کا پتہ پوچھا اور پھر اپنے سائیکل رکشے کو بڑی آہستگی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ کر دیا۔ سفر لمبا تھا، لیکن مجھے اپنا فرض پورا کرنا تھا۔ رکشہ چلنا شروع ہوا تو ایک بار پھر اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، بابا آپ کا نام کیا ہے؟ بیٹا ویسے تو میرا نام کرم دین ہے، لیکن سب مجھے چاچا کرمو کے نام سے پکارتے ہیں، اور تم بھی مجھے چاچا کرمو کے نام سے پکار سکتے ہو۔ اور بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام علی ہے۔ واہ، بہت اچھا نام ہے۔ تمہارے اور بہن بھائی ہیں؟ نہیں چاچا، کوئی بہن بھائی نہیں ہے، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اوہو، پھر تو تم اپنے ماں باپ کے بہت لاڈلے ہوگے اور وہ تم سے بہت پیار کرتے ہوں گے اور تمہارے نخرے بھی اٹھاتے ہوں گے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ میرے اس سوال سے وہ لڑکا تھوڑی دیر خاموش رہا اور بڑے افسردہ انداز میں اس نے جواب دیا، 1 سال پہلے وہ ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جواب سن کر میرا دل بہت دکھی ہوا اور میرے کندھے بہت بھاری سے محسوس ہونے لگے۔ اسی دوران بارش شروع ہوئی اور اس میں تیزی آنے لگی۔ میں تھوڑا پریشان ہوا، جس پر اس بچے نے کہا کہ چاچا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری امی نے مجھے صبح نکلتے ہوئے ایک چھوٹی سی چھتری دی تھی جو اب وہ آپ کے کام آئے گی۔ اور یہ کہہ کر اس نے چھتری کھول کر میرے سر کے اوپر رکھ دی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی سی عمر میں یہ بچہ کتنا محسوس کرنے والا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگوں کا گزارا اب کیسے ہوتا ہے؟ اس پر اس نے مجھے بتایا، ابو کے اچانک انتقال کے بعد ہم پریشانی میں آ گئے، کیونکہ وہ ہمارا بہت احساس کرتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے، ہمارے کپڑے کا، ہمارے کھانے پینے کا، میری تعلیم کا۔ میرا خیال ہے کہ وہ دنیا میں سب سے اچھے باپ تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ میں بہت اچھی تعلیم حاصل کروں اور ایک دن بہت کامیاب انسان بن کر معاشرے میں اہم کردار ادا کروں اور ایک کامیاب انسان بنوں۔ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے میرے ابو دن رات محنت کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کماتے تھے تاکہ وہ مجھے ایک اچھی تعلیم دلا سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے میرا ایڈمیشن ایک بہت اچھے اسکول میں کروایا۔ بس وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم خوب تعلیم حاصل کرو اور دل لگا کر پڑھو۔ ان کے جانے کے بعد میری امی نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا، مختلف جگہ نوکری کی۔ کبھی کبھی ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم لوگ صبر شکر کے ساتھ گزارا کر رہے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ مجھے کھانا کھلا کر خود بھوکی سو جاتی تھی۔ یہ باتیں سن کر میں بہت تکلیف میں آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیسا وقت گزر رہا ہے؟ اس پر اس نے مجھے بتایا، پھر امی کو ایک اسکول میں چھوٹی سی نوکری مل گئی اور وہ بڑی محنت کر کے اب وہیں پر نوکری کر رہی ہیں اور ہمارا گھر چل رہا ہے، اور میرے ابو کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے مجھے پڑھا رہی ہیں تاکہ میں اپنے ابو اور امی کے خواب کو پورا کر سکوں۔ ہاں بیٹا، زندگی بہت مشکل ہے۔ تمہاری امی نے جن مشکلات سے مقابلہ کیا وہ قابل تعریف ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی اچھائی کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں۔
اس کا کوئی نعم البدل نہیں اور نہ اولاد ان قربانیوں کا قرض اتار سکتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تمہارے ماں اور تمہارا باپ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب یہ تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے خواب کو پورا کرو، ان کے مقصد کو پورا کرو۔ ان کے خواب تم اس طرح پورا کر سکتے ہو کہ خوب دل لگا کر محنت کرو، خوب دل لگا کر پڑھو۔ انشاءاللہ ایک دن تم ایک کامیاب انسان بن کر ان کے سامنے آؤ گے۔ تم یہ نہیں سمجھو کہ تمہارے ابو تم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ تم کو دیکھ رہے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب تم ان کے خواب کو پورا کرو۔ جس دن تم نے ایسا کیا وہ ان کے لیے تمہاری طرف سے ایک بہت پیارا تحفہ ہوگا، اور وہ تمہارے اس تحفے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ جی چاچا، میری زندگی کا بس اب ایک ہی مقصد ہے کہ میں تعلیم حاصل کر کے اپنے ابو اور امی کے خواب کو پورا کروں، اور اس کے لیے میں دن رات پڑھتا ہوں اور ایک بہت اچھا طالب علم ہوں، اور ایک دن وہ تحفہ اپنے ماں باپ کو دوں گا جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ بارش کی تیز آواز نے میرے دل کے اندر شور کو اور تیز کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پوچھا، چاچا آپ کے کتنے بیٹے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں؟ میرا بھی ایک بیٹا تھا، بالکل تمہاری طرح۔ اس کے لیے میں نے بھی بہت خواب دیکھے تھے، بالکل تمہارے ابو کی طرح۔ لیکن بیٹے کو ایک مہلک بیماری نے گھیر لیا، اور وہ بیماری ایک دن میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئی، ہمیشہ کے لیے۔ اوہ، مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کر۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا خاموش ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ باقی سفر ایک دکھ کی خاموشی میں طے ہوا، جس کو صرف میں نہیں وہ بچہ بھی محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سارے سکے نکال کر میرے آگے کر دیے۔ میں نے اس کی مٹھی بند کر دی اور اس سے کہا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے سے کرایہ لیتا ہے کیا؟ یہ تم اپنے پاس رکھو، تمہارے کام آئے گا۔ اور ہاں، تمہارے چھاتے کا بہت بہت شکریہ جس نے مجھے بارش میں بھیگنے سے بچایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ کہہ کر میں پلٹا اور تیز قدموں سے اپنے رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، لیکن مجھے جلد از جلد اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا تھا اور گھر پہنچنا تھا جہاں میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی کبھی کسی کی تکلیف کو دور کرنا اور کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر اس کے کام آنا ہی سب سے بڑی خوشی ہے، اور آج وہ خوشی میں محسوس کر رہا تھا، سچی خوشی۔ بے شک اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔